شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ہی اللہ کی بادشاہی کا ذکر ہوا ہے۔ موت و حیات کا مقصد بیان کیا گیا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان کی یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ قرآن کی پیش کردہ حقیقتوں کو انکار کرنے والوں کا آخری انجام بیان کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا اچھا انجام بیان کیا گیا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اسے غفلت سے چکانے کا سامان کیا گیا ہے۔ اگر انسان آنکھیں کھول کر اس کائنات کا مشاہدہ کرے گا تو قرآن کے پیش کردہ حقائق کی صداقت اس پر روشن ہو جائے گی اور وہ اپنے مقصد زندگی سے آشنا ہو جائے گا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر دو بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔